السلام علیکم دوستو، ویڈیوز ورلڈ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج ہم امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے کالے کرتوتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ CIA کا پاکستان میں ہدف کون ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA جہاں دنیا بھر میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں ملوث ہے، وہیں اس کے ہاتھ سیاسی اور اہم شخصیات کے خون سے بھی رنگے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا CIA کے مقابلے میں روسی خفیہ ایجنسی KGB مشہور تھی۔ دونوں خفیہ ایجنسی کے جاسوس ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے تھے، لیکن سوویت یونین کے خاتمے کے ساتھ ہی KGB بھی ماضی کا حصہ بن گئی۔ آج دنیا کی کامیاب خفیہ ایجنسیوں میں CIA کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا بھی بڑا نام ہے، جس پر ہمیں فخر ہے۔ ISI کی طرح برطانوی خفیہ ایجنسی MI6، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اور بھارتی خفیہ ایجنسی راب دنیا کے کئی ممالک میں متحرک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر ملک کی خفیہ ایجنسیاں ہیں، تاہم ان کی سرگرمیاں اپنے ملکوں تک محدود ہیں۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں دنیا کی تمام بڑی خفیہ ایجنسیاں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سرگرم ہیں۔ بلوچستان میں CIA، را، MI6 سمیت کئی خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع CIA کی کارروائیاں ہیں۔ یہ پتہ چلانا بہت مشکل ہے کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ زیادہ تر جاسوس یا خفیہ ایجنٹ بھیس بدل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بظاہر وہ کسی اور شعبے کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ان کا اصلی کام جاسوسی کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے اب تک کئی جاسوس پکڑے جا چکے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی اور تازہ ترین مثال بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو ہے۔ اس سے پہلے امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس بھی پکڑا گیا تھا۔ ماضی میں امریکی جاسوس پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جاسوسی کرتے رہے ہیں۔ ان میں سے کئی نے تحفظ کے لیے سفارتکاروں کا روپ دھارا ہوا تھا۔ ان کا کام پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے بارے میں۔ CIA کس طرح صرف انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر سے ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے۔ اس کے ماہرین اس ڈیٹا کے ذریعے ایسی معلومات حاصل کر لیتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس وقت جب آپ YouTube دیکھ رہے ہیں، گوگل پر سرچ کر رہے ہیں، Gmail یا کسی بھی جگہ آپ کا ای میل اکاؤنٹ ہے، امریکی CIA آپ کو مانیٹر کر رہی ہے۔ آپ بینکوں میں جو کریڈٹ کارڈ یا ATM استعمال کرتے ہیں، CIA کے پاس وہ ساری معلومات ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے پاسورڈ یا پن نمبر بھی CIA کے پاس محفوظ ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، جب آپ پاکستان کے کسی دور دراز علاقے میں اپنے ذاتی کمپیوٹر پر کچھ لکھ کر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، CIA اور اس کے ایجنٹ وہ ڈیلیٹ کیا ہوا مواد بھی جب چاہیں دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں۔ اور اب تو ایسے سافٹ ویئر عام لوگوں کے لیے بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت جو ٹیکنالوجی دنیا بھر میں موجود ہے، CIA اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے پاس اس سے بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے، جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے چھپ سکتے ہیں، لیکن کسی بڑی خفیہ ایجنسی کی آنکھ سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ امریکی CIA پاکستان میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے جس کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس میں کی جانے والی باتیں بھی ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ جوں انسانوں کا ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھ رہا ہے، ان کی ذاتی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں اس پر بحث ہو چکی ہے کہ جاسوسی آلات اور جدید ٹیکنالوجی کو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن قانون سازی کے ذریعے فرد کی آزادی کو محدود کر دیا گیا ہے۔ خفیہ ایجنسیوں کو اجازت دی گئی ہے وہ لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا فون بند ہو جانے کے باوجود بہت آسانی کے ساتھ ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اب تو IP کے بارے میں ہر بچہ جانتا ہے۔ امریکی CIA نے دنیا بھر سے خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کھربوں روپے خرچ کر دیے ہیں۔ پاکستان، چین، افغانستان، ایران، عراق، شام، لبنان، ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، لیبیا وغیرہ ہر جگہ CIA کے جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان کے خلاف CIA، موساد، را اور افغان خفیہ ایجنسی NDS کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ چاروں خفیہ ایجنسیاں پاکستان کے خلاف آپس میں معلومات کا تبادلہ کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ میں بہت سی باتیں پاکستانی میڈیا پر آ چکی ہیں، لیکن ایک اہم بات جس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، لیکن امریکی میڈیا میں وہ بات آئی کہ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان سے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ختم کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر بھارت ایٹمی ہتھیار ختم کرتا ہے تو پاکستان بھی کر دے گا۔ امریکی CIA کا اس وقت ایک اہم ہدف افغانستان سے امریکی فوجوں کی باحفاظت
वापसी है। CIA अफगानिस्तान और खित्ते से अमेरिका मुखालिफ कुव्वतों को भी ख़त्म करना चाहती है। हम अफगान तालिबान को मजबूर कर रहे हैं कि वो अमेरिका से ताउन करे, लेकिन हमें इस एंगल से भी सोचना होगा कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाल लेता है तो उसके बाद इसका हदफ क्या होगा। यकीनन उसका हदफ पाकिस्तान और हमारे एटमी हथियार होंगे। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से कुछ सोच रखा है? जिस तोते में अमेरिका की जान है, अगर वो तोता हमारे हाथ से निकल गया तो फिर क्या होगा। CIA दुनिया भर में सियासी और अहम शख्सियात के कत्ल में भी मुलव्वस रही है। CIA अपने अहदाफ के लिए कुछ भी कर सकती है। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका और चीन की खुफिया एजेंसियों में खुफिया लड़ाई जारी है। दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे के जासूसों को खरीद रही हैं। अक्सर जासूस पैसों के लालच में दुश्मन ममालिक की खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पाक फौज ने भी अपने अंदर मौजूद चंद जासूसों को पकड़ा है और उन्हें सख्त सजाएं दी गई हैं। यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी हुकूमतें बनाने और गिराने में CIA का हाथ रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि उनकी हुकूमत CIA की साजिश के बाइस ख़त्म हुई। भुट्टो के खिलाफ तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा को CIA सपोर्ट कर रही थी। इसी तरह अरब स्प्रिंग में CIA का हाथ था। CIA ने अरब ममालिक में अपने दो बड़े मुखालफिन की हुकूमतें ख़त्म की। उनमें एक कर्नल कज़्ज़ाफ़ी और दूसरे सद्दाम हुसैन थे। दोनों हुक्मरानों को दूसरों के लिए निशाने इबरत बना दिया गया। CIA का अगला हदफ शाम के सदर बशर अल असद थे, लेकिन ईरान और रूस ने इन्हें बचा लिया। दुनिया भर में CIA की साजिशों का सिलसिला जारी है। CIA फ़िरका परस्ती में भी मुलव्वस रही है। लादेन जब तक CIA की हिदायत के मुताबिक काम करते रहे, मुजाहिदे इस्लाम और उसकी आंखों का तारा थे। लेकिन जब उसामा ने आंखें दिखाना शुरू कर दी तो एबटाबाद में एक ऑपरेशन करके मार दिया गया। मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाने, तकसीम करने और मुस्लिम ममालिक में इंतशार फैलाना भी CIA का एक अहम एजेंडा है। पाकिस्तान इस खित्ते और आलम इस्लाम का अहम खिलाड़ी है। मुझे यकीन है खित्ते में अपने दुश्मनों को एक बार फिर शिकस्त दे देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। और हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, मेरा और हम सबका अल्लाह हमें नासिर।